جی بالکل، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین او پی ایل اور نور فوڈز کے آنر، تقریباً 300 کے قریب ان کی پروڈکٹ ہیں جو یہ انگلینڈ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، چودھری اشتیاق صاحب۔ حالیہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی نظر میں وہ فیصلہ کیسا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ اور آپ کی ٹیم کا بڑا شکریہ۔ سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کسی کو میرے سمیت پسند ہو یا نہ ہو، سپریم کورٹ ملک کا واحدینی بڑا ادارہ ہے جس کے بعد کوئی اور عدالت نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ مانا جانا چاہیے، آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مان کر ملکی حالات کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو اسمبلیاں ابھی ٹوٹی ہیں یا لوگوں نے استعفے دیے ہیں، یہ الیکشن ہونا ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ جن اسمبلیوں کو ہم مانتے نہیں ہیں ان کے الیکشن کروا کے ملک جس حالات میں اس وقت معاشی صورتحال ملک کی ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا ان الیکشن کو کرا کے۔ اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اور مقتدر اداروں کو اور سب سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی جنرل الیکشن کی ایک ڈیٹ جو ہے اس کو اناؤنس کروائیں، اور میں سمجھتا ہوں ملک کا حل یہ ہے کہ پہلے آپ جو الیکشن کروائیں اس کے لیے ایک ایٹماسفیئر بنائیں کہ اس کو جو بھی پارٹی جیتے، جو بھی ہارے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ الیکشن ہو جاتے ہیں، کل پھر کوئی کہتا ہے جی میں نہیں اس کو مانتا، پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پارٹیوں کو ایک میز پہ لایا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ملک کے حالات اس وقت کیا ہیں، اور حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی یہ بات اپنے دماغ میں، اپنے دل میں بٹھا کر ایک عام پاکستانی کی طرح سوچنا چاہیے کہ ملک اس وقت کتنے مشکل حالات میں ہے، اور اس کا بار بار الیکشن اس کا حل نہیں ہے۔ جب تک ایک انڈیپینڈنٹ ایسا ادارہ ایسے الیکشن جس کو سب مانے، ایک ووٹ کی برتری بھی برتری ہوتی ہے، اگر کوئی پارٹی 2/3 اکثریت نہیں لیتی، اس کے باوجود وہ اکثریت لیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں عوامی فیصلے کو مانا جانا چاہیے، اور اس وقت سپریم کورٹ کا بھی حق ہے، یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ امپلیمنٹیشن کرے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملے ہیں اس کی حکومت بننی چاہیے، اور باقیوں کو اس کی ہیلپ کر کے پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالا جانا چاہیے۔ نہیں، آپ نے جس طرح سے ایک ایڈوائس دی ہے کہ سب کو ایک میز پہ اکٹھا ہونا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں تمام سیاسی پارٹیاں ودن جو ہمارے ادارے ہیں وہ ایک میز پہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ آج نہیں ہوں گے تو کل ان کو ہونا پڑے گا۔ پاکستان دن بدن مشکل صورتحال سے دوچار ہو رہا ہے، ہمارے جو معاملات ہیں دن بدن بگڑ رہے ہیں، ہمارے نیشنل ریزرو جو ہیں 2 سے 3 بلین ڈالر رہ گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کی ایک اچھی، اگر اس کی تعریف نہ کی جائے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے اور بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت نیشنل اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ موجودہ گورنمنٹ ہی اس کا فیلئر نہیں ہے۔ ہم 70 سال کی پالیسیاں ہماری فیل ہو چکی ہیں، جو پاور میں آیا ہے اس نے کوشش اچھی کی ہوگی، لیکن اینڈ ریزلٹ اب جو ہے یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی 4 سال حکومت کر کے گئے ہیں، چاہے تھوڑی کر کے گئے ہیں، جتنی کر کے گئے ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اس صورتحال تک ملک جو پہنچا ہے، اس میں جتنی ذمہ داری 4 سال میں ان کی بنتی ہے وہ اس سے کبھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے، ان کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں ان حالات میں اگر عمران خان صاحب کو دوبارہ گورنمنٹ مل جاتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ کون سی ایسی پالیسی ہوگی کہ وہ جو اکیلے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ سب ادارے آئین کے نیچے آ کے کام کریں، انٹرنل ایکسٹرنل پالیسیز پہ بھی بات اپنی قومی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ طے ہو جانی چاہیے۔ قومی سلامتی کے جو ایشو ہیں وہ بھی طے ہو جانے چاہیے۔ الیکشن بعد کی بات ہے، پہلے ہماری انٹرنل ایکسٹرنل پالیسی فیوچر میں ہماری ملک کے لیے کیا اس کی پالیسیز بنائیں گے یہ طے ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے طے نہ کیا تو وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ پاکستانی قوم کوئی کھلونا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ ابھی نہیں سمجھ سکے ہیں اس کو، آپ کے نیبرنگ کنٹری میں یہ بات جو ہے وہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ 25 کروڑ کا ملک
اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو اس کا اثر ہمارے ملکوں پہ کیا ہوگا. آپ جو ادارے ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو اس ملک کو رولر ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل عوام بے لگام ہو گئی تو ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہوگی. یہ بہت برے حالات ہو سکتے ہیں. ڈیفالٹ سے زیادہ خطرہ جو ہے قوم کو سنبھالنے کا ہے. میں سمجھتا ہوں قومی جماعتوں کو، قومی اداروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے. ایز اے بزنس مین میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے. ہماری قوم بڑی لائق فائق قوم ہے، لیکن اس کو ابھی کوئی پالیسی نہیں دی گئی. ایک ایک پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنے والے ملک جو ہے دنیا کی بہترین اکانومی تصور کیے جاتے ہیں یا ہیں، اور ہمارے پاس سینکڑوں پروڈکٹ ہیں، سینکڑوں نہیں تو ڈزن کے حساب سے پروڈکٹ ہیں ایکسپورٹیبل، اور ہم ابھی تک جو ہے اپنے زر مبادلہ کے چکر میں پڑے ہیں کیونکہ ہماری کوئی قومی پالیسی نہیں ہے، ہمارے آئین کا کسی نے احترام نہیں کیا ہے. یہ جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گے ہم دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کی قوموں کی صفوں میں کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. ناظرین، یہ تھے چیئرمین OPL معروف بزنس مین چودھری اشتیاق صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جی